قرآن محفوظ کتاب ہے یا نہیں؟ اب کسی روایت میں آ جائے کہ قرآن کا کچھ حصہ بکری کھا گئی، کیا خیال ہے، مانو گے؟ جی ان جہنمیوں کو کہو یہ بھی روایت میں آئے، ذرا بیان کرو نا، اور ہے بھی سیاستہ کی روایت۔ یہ جو تم شیعوں کو الزام دیتے ہو نا کہ 40 سپارے تھے 10 پارے بکری کھا گئی، شیعوں کی تم مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا۔ شیعوں کی میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، سب اکثر میرے پاس موجود ہیں، لیکن کم از کم مجھے نہیں ملا کہ شیعوں کی کسی کتاب میں یہ بات ہو کہ 10 پارے بکری کھا گئی۔ اس طرح کے لفظ نہیں ہیں، تمہاری کتاب میں ہیں، ابن ماجہ میں، وہاں ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ حضرت عثمان کی بکری کھا گئی۔ اب بتاؤ، ان محققین سے بھی پوچھو، قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن محفوظ ہے، اور ابن ماجہ کی روایت کہہ رہی ہے کہ بکری کھا گئی۔ اب صحابہ پہ تنقید کرنے والا اور اپنے آپ کو مسلمان اور سنی کہلوانے والا، اس سے میری بات ہے کہ اب کر ہمت اور ابن ماجہ کی روایت کو مان۔ قرآن میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ یہ آیت ہے، اور بخاری میں وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ آیت ہے۔ وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَىٰ بخاری میں لکھی ہے، اور مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ قرآن میں ہے۔ دنیا کا کوئی مولوی ہمت کرے کہے قرآن میں غلط لکھا ہے، بخاری میں صحیح لکھا ہے، کرو جرات۔ توجہ ہے نا؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں منکرین حدیث، منکرین حدیث، اور خود منکرین قرآن، قرآن کے دشمن۔ بھائی قانون یہاں پر بھی یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، یہ مسئلہ قطعی ہے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اس لیے جو روایت ابن ماجہ میں آئے یا جو روایت بخاری میں آئے جس میں قرآن کی اس نص قطعی کے خلاف ہو اور قرآن کے محفوظ ہونے کے خلاف مضمون ہو، وہ روایت مردود ہے، وہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ راوی بھی بعد میں دیکھیں گے، لیکن مولوی عجیب ہے، اور اس وقت کا سب سے کریکٹ ترین طبقہ علماء سوق ہے، سب سے کریکٹ۔ اب یہ آپ نے میرا خیال ہے ادھر ادھر سے پہلے کبھی نہیں سنا کہ تمہاری کتاب میں تم سے اٹھا کر جی شیعہ کہتے ہیں قرآن بکری کھا گئی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیعہ کے اس قرآن پہ ایمان نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ شیعہ مذہب کی 2000 روایات موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اصلی قرآن مادی کے پاس ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ شیعہ مولوی زہر کا ڈرم پی جائے گا لیکن تعریف قرآن پہ کبھی بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کی بنیادی کتابیں اصول کافی سب کے اندر تصریح ہے یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے، اور وہ قرآن ماضی کے پاس ہے، یہ قرآن حرفا بدلا زیدہ نقصا، یہ اصافی میں ہے، یہ بدل گیا تبدیل ہو گیا۔ اور صحابہ نے حتیٰ کہ جہاں تک لکھا ہے جو اصل قرآن تھا اس کی پہلی جو سورت تھی نا اس میں ابو بکر و عمر کو گالیاں لکھی ہوئی تھی۔ شیعہ کا جو قرآن، تمہارے قرآن میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، اور شیعوں کے قرآن میں پہلے صفحے پہ گالی ہیں۔ واہ! اور کافی میں تو یہ ہے کہ جو اصل قرآن ہے اس قرآن کا ایک حرف بھی اس میں موجود نہیں، تمہارے قرآن کے ایک لفظ بھی اصل قرآن میں موجود نہیں۔ میں حیران ہوا، لفظ نہیں تو ظاہر بات ہے وہ عربی قرآن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف با تا سا ایسا کوئی بھی ہو الف با تو آنی چاہیے، مٹیریل کی۔ وہ کہتے ہیں ایک حرف نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جانے وہ قرآن انگریزی میں ہے شاید، جو شیعوں والا قرآن ہے۔ اور ایک شیعہ نے لکھا جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہے، پاکستان کا تذکرہ بھی ہے۔ توجہ کر،
لیکن یہ مسئلہ قطعی ہے کہ قرآن جس طرح محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جس طرح لوح محفوظ پہ اب موجود ہے، اسی طرح یہ قرآن یہ موجود ہے، اور یہ مسئلہ قطعی ہے، اس کے مقابل روایتیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ اسی طرح پیغمبر معصوم ہے، یہ قرآن کا فیصلہ بھی ہے، حدیث کا فیصلہ، پیغمبر نہ گناہ کبیرہ کر سکتا ہے نہ مرتکب ہوتا ہے، پاک ہے۔ اب جن روایتوں میں آیا کہ حضرت داؤد اوریہ کی بیوی پہ عاشق ہو گئے، اور آپ کی کتابیں بھری ہیں، ان کو نہاتی ہوئے دیکھا، وہ ننگے غسل کر رہی تھی، اور حضرت داؤد نے دیکھا تو حضرت داؤد اس پہ فریفتہ ہو گئے، اور یا فوجی تھا، اس کو آگے سرحدوں پہ بھیج کے مروا دیا، اور خود اس سے شادی کر لی، اور ایک جہاں تک بھی بکواس لکھا ہے کہ نکاح سے پہلے اس سے ہم بستری کی اور آپ کا بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ سب انبیاء معصوم ہیں، اور روایت کیا کہ یہ عصمت ہے، عصمت کا یہ معنی ہے، اس لیے یہ روایت ظنیات، شٹلیات، اس روایت کو رد کرنا واجب ہے، اور قرآن سے عصمت کے عقیدے کو اپنانا واجب ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کے اس روایت کو مانتا ہے تو وہ مرتد ہے، زندیق ہے، وہ کافر ہے، اور عصمت الانبیاء کا منکر ہے۔ اسی طرح تمہاری روایتوں میں تو یہ آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذمہ لگایا کہ حضرت یوسف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ بدکاری کے لیے زلیخا کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گئے، اور اگلے جملے کا میں معنی نہیں کر سکتا، خرجت شعبتہ من اناملہ، انامل سے خرجت شعبتہ، تو حضرت یعقوب کی تصویر سامنے آ گئی، تمثل لہ، مثل لہ یعقوب، اور انہوں نے اپنی انگلیاں دی ہوئی تھی، انہوں نے کہا بیٹا تو، اور یہ، تب حضرت یوسف پیچھے ہٹے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اس نے جب کہا حیت لک، تو حضرت یوسف اتنے پاک دامن تھے کہ اس کی بولی نہیں سمجھے کہ یہ کہنا کیا چاہتی ہے، حیت لک۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، جب دیکھا کہ یہ تم کہتی ہے اقول لک، علماء جانتے ہیں حیتا اس میں فعل ہے، میں تجھے کہہ رہی ہوں تیار ہو جا، حیت لک۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ حضرت یوسف نے کیا؟ قال معاذ اللہ۔ یہ قرآن ہے، کتنا صاف نبی کی عصمت کو بیان کر رہا ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی، پورا مضمون پڑھ لو، صاف ستھرا۔ اب روایتوں کا مضمون کیا ہے؟ یہ بت تے کپڑا پایا زلیخا، انہیں پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھئی میرا خدا دیکھ نہیں سکے گا، تو حضرت یوسف میرا خدا تو دیکھتے۔ یہ مکالمہ کہاں کرنے کا ٹائم تھا؟ وہاں یہ مولویوں نے پوری سیکسی گپوٹیشن وہاں درج کی ہے جو سراسر عصمت نبی کے خلاف ہے۔ وہاں پیغمبر نے بات اتنی کی جو قرآن کہہ رہا ہے قال معاذ اللہ، یہ بات کہتے ہی دوڑے، اور اس قدر شدت سے دوڑے کہ کپڑا بھی پھٹ گیا۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے، کرتا تب پھٹتا ہے کہ پیغمبر پورے زور سے بھاگ رہا ہو، اگر تھوڑا بھاگے نا تو پھر کرتا پھٹ نہیں سکتا۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر نے زور لگایا بھاگنے کے لیے، تو وہ مکالمے کہاں سے مولویوں نے نکال لیے، یوں ہوا کہ وہ ہوا۔ اور قرآن صاف کتاب ہے، اس لیے پیغمبر، آپ کے بہت ساری روایتوں میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت زینب کے گھر گئے، تو حضرت زینب گھر میں تھی، جو حضرت زید کی بیوی تھی، آپ کی پھوپھی ذات، یہ آپ کی سب روایتوں میں۔ وہاں گئے تو آپ کی نظر حضرت زینب پہ پڑ گئی، تو آپ حضرت زینب پہ فریفتہ ہو گئے معاذ اللہ، اور زید سے طلاق دلوائی، خود نکاح کر لیا۔ یہ آپ کی کتابوں میں ہے، لیکن یاد رکھو یہ روایتیں سب اس قابل ہیں کہ ان کو جہنم میں مار دیا جائے۔ یہ عصمت الانبیاء کے بھی خلاف
اور عقل و نقل کے بھی خلاف ہے. پیغمبر حضرت زینب آپ کی پھوپھی زادے اور حضرت زینب تو آپ کے گھر میں جوان ہوئی ہے. تو یہ روایت کہتی وہاں دیکھا تو فریفتہ ہو گئے. آپ نے خود حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کیا تو پہلے دیکھا ہوا تھا, وہاں پہلی دفعہ دیکھا. جس راوی کذاب نے یہ روایت گھڑ کے کتابوں میں لکھی وہ اتنا بدحواس اور بد عقل تھا, یہ بھی نہیں سوچ سکا کہ حضرت زینب تو آپ کی پھوپھی ذات تھی اور آپ نے خود حضرت زینب کا نکاح کیا حضرت زید سے, اور آپ حضرت زینب اور آپ کا گھر بالکل قریب تھا, آپ کا آنا جانا تھا, لیکن راوی ایسا بدماش تھا اس نے روایت گھڑتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا. اس نے کہا دیکھو جی آٹا گوندھ رہی تھی, آپ گئے, حضرت زید وہاں نہیں تھے, آپ کی نظر پڑ گئی. اس کو گدھے کا گدھا, پہلے نظر نہیں پڑی تھی, اب نظر پڑی. اور یہ سارے ماشاءاللہ دیوبندی بریلوی سب کی کتابوں میں لکھا ہے. حتیٰ کہ یہ وہ جو علی حجویری کی طرح منسوب کتاب ہے, کون سی, کشف المحجوب, اس میں لکھا ہے, اور اس میں ایک اور بکواس بھی ساتھ لکھا ہے. میں بکواس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو علی حجویری کی کتاب ہی نہیں مانتا. علی حجویری اللہ کے ولی تھے, ان کو بدنام کیا گیا. اس میں اور بھی لکھا ہے سکر, بھئی اولیاء کے جو مستی ہوتی ہے اس کی دلیل بنائی اس کو. تو وہ کشف المحجوب بھی جھوٹ ہے علی حجویری پر. اگر وہ ولی اللہ تھے اور اگر ولی اللہ نہیں کوئی ملنگ تھے تو پھر بے شک کشف المحجوب ان کی مان لو, یہ ملنگوں کی بات ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان محققین کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی توحید کے خلاف روایتیں گھڑی گئی, انبیاء کی عصمت کے خلاف روایتیں گھڑی گئی, تو اسی طرح اصحاب رسول کو بدنام کرنے کے لیے بھی روایتیں گھڑی گئی. اب کتنا ظلم ہے اس طبقے پہ کہ ایک وہ طبقہ ہے جو انبیاء کو بدنام کر رہا ہے, ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن میں تحریف کو ثابت کر رہا ہے, ایک وہ طبقہ ہے جو یہی ردی بال لے کر اصحاب پیغمبر پہ تنقید کر رہا ہے. لیکن یاد رکھو یہ وہ فراڈ ہے, یہ وہ دھوکہ ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے. میں نے قانون بیان کر دیا, ہمارے پاس میزان ہے, ترازو ہے, اور اس کا نام قرآن ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر روایت کو ہم پیش کریں گے کتاب اللہ پر. آرزو علی کتاب اللہ, کتاب اللہ کے موافق ہے. الراف والعین, ہمارا اس پہ ایمان ہے. لیکن قرآن سے ٹکرا گئی, وہ پیغمبر کی حدیث نہیں اور وہ اسلام کی روایت بھی نہیں, اس کے وضع کرنے والے زناد کا ہیں, بے ایمان ہیں. تو یہ وہ اصول ہے جس سے امت کو گمراہ کیا گیا, اور آج خدا کی قسم یہی روایتیں ہیں جو فرقہ واریت کی بنیاد بن گئی. ہر طبقہ روایتوں کا ایک انبار لے کے بیٹھا ہے, اور یہ پتہ نہیں ہے کہ روایتوں پر کوئی حاکم بھی ہے یا نہیں, اور روایتوں پہ حاکم کتاب اللہ ہے. قرآن کے علاوہ یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتی کتاب. تو اس لیے میرا بھائی, صحابہ وہ ہیں جن کی عظمت میزان سے ثابت ہے. کس سے؟ قرآن سے ثابت ہے. ان کی صداقت قرآن سے ثابت ہے. اس لیے قرآن کے مقابل جو کوئی ردی مال پیش کرے, فلانی روایت آ گئی. ایک مولوی بڑا عاقل رہا تھا, اور جی عمار بن یاسر کی شہادت والا واقعہ تم بیان نہیں کرتے. میں نے کہا اچھی بات ہے, عمار بن یاسر بھی شہید ہوئے, حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے, وہ واقعہ آپ بیان نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ طلحہ کو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ زمین پہ چلتا ہوا جنتی ہے, اور ان کی شہادت کی بھی آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی, اور وہ شہید ہوئے حضرت معاویہ کے لشکر میں. اب ان رافضیوں کا ڈرامہ دیکھا آپ نے کہ عمار بن یاسر کی ایک روایت آ گئی, اور اس روایت کا راوی بھی اکرمہ ہے, اور اکرمہ کے بارے میں اتنی چیز کٹر کلیئر ہے کہ وہ خارجی تھا. کیا کون تھا؟ کون تھا؟ خارجی تھا.
اتنی بات کلیئر ہے. تو ایک خارجی راوی، خارجی سمجھتے ہو نا جو حضرت علی کو کافر سمجھتے تھے خوارج، تو اس خارجی راوی کو اس کی روایت لے لی، قرآن چھوڑ دیا. قرآن نے باغیوں کا قانون بیان کیا کہ مسلمانوں میں سے دو جماعتیں لڑے، ان بغت احداہما، اگر ایک جماعت بغاوت کرے تو تمہارا حق یہ ہے کہ مظلوم